السلام علیکم۔ میرا یہ کلپ بھی سعید احمد کو بھیج دیجیے گا چونکہ آپ رابطے میں ہیں۔ دیکھیے سعید صاحب زیادہ دیر محمد حنیف کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ یہ حنیف کو اتنی خوشیاں نہ منائیں، اور خوشیاں مناتے بھی ہیں تو اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو ویسے بھی ہم عقیدہ تھے۔ اب سعید احمد نے دل پر پتھر رکھ کے انتقامی طور پر یہ ان کے ساتھ ملا ہے، حالانکہ صرف سجدہ تعظیمی کے والے سے یہ دونوں ہم عقیدہ ہیں۔ باقی 3-4 شرک جو محمد حنیف صاحب کے اندر آئے ہیں وہ سعید احمد کبھی بھی نہیں مانے گا، اور کہیں نہ کہیں وہ بول پڑے گا اور یہ آپس میں ان کی نہیں بنے گی، اور پھر غصے میں آ کے ان کو چھوڑ دے گا یہ سعید احمد، اور ہو سکتا ہے پچھلی جماعت کے اندر سے بھی کچھ اس کو پھر آفر آ جائے، پھر ادھر واپس چلا جائے گا۔ دوسری بات اگر آپ نے نوٹ کی ہو، جس طرح اگر کوئی چور چوری کرتے ہوئے دیکھ لے، کچھ لوگ اسے دیکھ رہے وہ گواہ ہیں، تو وہ چاہے گا کہ وہ گواہی کبھی بھی نہ دیں، اور اگر کوئی آدمی اس کے سامنے جا کے کہے اس کو کہ دیکھو آپ کی چوری کے بارے میں یہ اطلاع ملی ہے، تو وہ آگے سے انکار کر دے، تو جو ایک گواہ ہو ایسا جس کو چور کو بھی معلوم ہو اس نے دیکھا تھا، تو وہ آدمی اس بندے کا نام لے لے کہ وہ تو کچھ اس واقعے کو اس طرح بیان کر رہا تھا، ایک دم وہ چور چونک جائے گا اور کہے گا کہ وہ تمہیں کدھر سے مل گیا، اس سے کیسے بات ہوگی تیری۔ تو یہ دلیل ہوتی ہے، باڈی لینگویج انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں چور صاحب بوکھلا گئے ہیں اور اندر سے کانے ہیں۔ بالکل یہی انداز ہوا ہے جب ہمارے فاروق عبد الرحمان صاحب نے ان سے گفتگو کی، تو جس طرح اپنے انداز سے محمد حنیف ان کو سمجھا رہے تھے، تو جیسا فاروق صاحب نے کہا کہ وہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، تو ایک دم محمد حنیف بوکھلا کے کہتے ہیں وہ ڈاکٹر عثمانی کی قسطیں کدھر سے تمہیں مل گئیں۔ تو بالکل وہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ ان کے اندر چور ہے۔ تو حالانکہ دوسرے کلپ میں وہ کہتے کہ ان کی آواز ہی کوئی نہیں ہے، تو وہاں بھی فوراً کہتے ہیں نا ان کی آواز نہیں، وہ تو کون سی قسطیں بھائی، وہ تو ان کی آواز ہے کوئی نہیں، کہتے نا نہیں فوراً چوری والے انداز میں کہ ان کی قسطیں تمہیں کدھر مل گئی، پھر بعد میں کہتا ہے چھوڑو ان کو۔ تو یہ واقعات سارے کڑی سے کڑی ملتی ہے، اور یہ بالکل جھوٹ کے اوپر ہے، اور واقعی ان دونوں کو اب کہا جا سکتا ہے جب سے ان کے اندر یہ شرک آیا ہے تو تب ان کو مرتدین کے گروہ بالکل کہا جا سکتا ہے۔ وہ جو کبھی محمد حنیف نے بات کہی تھی کہ یہ مرتدین کے 2 گروہ، تو واقعی مرتدین کے یہ 2 گروہ ہیں، ایک کے لیڈر یہ محمد حنیف ہیں اور دوسرے کے لیڈر اب میرے خیال میں انیس الدین بن گئے ہوں گے، چونکہ یہ تو وہاں سے نکل آئے، سعید احمد تو وہاں سے نکل کے ایک مرتدین کے گروہ سے نکل کر دوسرے مرتدین کے گروہ میں چلے گئے ہیں، ان کا معاملہ تو ایک ہی ہے۔ تو یہ 2 گروہ ہیں، باقی جو 3 گروہ ہیں ان کے اندر بغاوت ہے، وہ پہلے ہی ظاہری بات ہے، جس طرح سعید احمد نے گواہی دی ہے کہ عقیدے کی خرابی نہیں تھی اس وقت، یعنی 2017 تک محمد حنیف کے اندر عقیدے کی خرابی نہیں تھی، یہ سعید احمد کی گواہی سامنے آئی ہے، اور ان کو غلطی لگی تھی فتویٰ لگانے میں۔ تو آپ خود سوچ لیجئے کہ ان سب کا وہ جو انداز تھا وہ تو پھر باغیانہ تھا، اور باغیوں کو مرتد تو نہیں کہا جا سکتا جب تک وہ قتال نہ کریں، جب تک وہ مومنوں کو کافر مشرک اعلانیہ نہ کہنا شروع کر دیں، تب تک زیادہ سختی نہیں ہوتی ہے، یعنی بغاوت ہی ان کی سمجھی جاتی ہے، اور ان کو آہستہ آہستہ مذاکرات کی طرف اور واپسی کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ بہرحال جب اسلامی حکومت ہو تو پھر باغیوں کے ساتھ ذرا سختی کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، پھر تو گرفتار ہونے سے پہلے اگر وہ سرنڈر کریں، توبہ کریں، تو پھر معافی ہے، لیکن اگر گرفتار ہو جائیں بغاوت کی حالت میں تو پھر جتنی مرضی توبہ کرے پھر نہیں معافی ہوتی ہے، پھر باغیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے۔ اسلام بڑا مضبوط دین ہے اور بہت ہی زبردست اس کے دلائل ہیں، اور امارت کے معاملے میں بھی کوئی اصول باقی نہیں ہے جو صحابہ اکرام سے معلوم نہ ہو یا اسلامی تاریخ سے معلوم نہ ہو۔ اس معاملے میں نبی علیہ السلام کی وہ حدیث کا ذکر ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت اگر ایک امیر کے اوپر متفق ہو جائے تو اس کے بعد کوئی دوسرا اپنا ہاتھ بڑھائے اور کہے کہ مجھے اپنا امیر مانو، تو اقتلہم کائن من کان، تو اس کو قتل کر دیا جائے چاہے کوئی ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کی بات ہے۔ تو اس حوالے سے جب یہ علیحدہ ہوئے تھے، انہوں نے اپنا امیر علیحدہ بنایا تھا، تو اسی وقت یہ فارغ ہونے کے لائق تھے، یہ سب کچھ تو اسی وقت فارغ ہو جاتا
یعنی بدر زمان صدیقی اسی وقت فارغ ہو جاتے ہیں، سارے یہ فارغ ہو چکے ہوتے اگر اسلامی حکومت ہوتی تو۔ بہرحال ان لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کو بار بار موقع مل رہے ہیں۔ پھر ان باغیوں کے گروپ کے اندر سے پھر 3 گروپ اور نکلے، ٹوٹل 4 ہو گئے۔ تو اب یہ 4 باغیوں کے گروپ ہیں، جن میں سے ایک مرتدین کی صف میں شامل ہو گیا، اور باغیوں کے گروپ 3 رہ گئے ہیں۔ ایک کے امیر دائیو ہیں، سردار علی دائیو، اور اس کے دستے راست اختر بیگ ہیں۔ دوسرا یہ یعقوب علی کا گروپ ہے، جس کے دستے راست دایاں بازو سرفراز اور بایاں بازو زبیر ہے۔ اور تیسرا یہ باغیوں کا گروپ ہے، جس میں فیاض محمود باجوہ اصل میں لیڈ کر رہے ہیں، پیچھے ہیں لیکن لیڈ یہی کر رہے ہیں، اور اس کے دستے راست عبید الرحمان جو برائے نام کھٹپوتلی امیر ہیں، اور بائیں بازو اس کا عماد الرحمان صدیقی ہے۔ تو یہ 3 جو ہیں یہ باغیوں کے گروپ ہیں، جب تک ایمان خالص کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ اور مومنوں کی جماعت موجود ہے، اگرچہ تعداد کم ہو گئی ہے، وسائل بھی کم ہیں، مساجد کم ہیں، مراکز کم ہیں، سب کچھ کم ہے، لیکن ایمان کم نہیں ہے۔ ایمان پہلے سے بڑھ گیا ہے، پہلے سے دگنا ہو گیا، یقین کیجیے۔ ایمان جو پہلے ایمان تھا اس سے کہیں زیادہ ہمارا ایمان ہو گیا، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل پہلے سے زیادہ ہو گیا، اور پوری طرح ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے فرقے کس طرح بنتے ہیں، طاغوت کس طرح بنتے ہیں، مرتدین کس کو کہتے ہیں، یہ سب اب بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ تو ان کے اندر جو بھی مخلص لوگ ہیں انشاءاللہ وہ ہماری طرف آئیں گے۔ ہمارا نظم موجود ہے، کمال خان صاحب کو امیر بنایا گیا ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کا، اور مضبوط آدمی ہے عقیدے کے لحاظ سے، اور جو بھی ہماری مرکزی شورا ہے یا دوسرے ہمارے اور ساتھی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی کمزور جو لوگ ہوں گے وہ اب ان میں رہیں گے، محمد حنیف کے ساتھ اور ان دوسرے باغیوں کے ساتھ۔ جو ذرا بھی جن کے اندر ایمانی غیرت ہوگی، مجاہد قسم کے لوگ ہوں گے، وہ انشاءاللہ نکل کر ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، اور بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ اور اب یہ مضبوط نظم ہے، اور انشاءاللہ یہ استقامت دکھائے گا، اللہ کی رہنمائی ہوگی، اور یہ ایمان خالص کا یہ قافلہ ہے رواں دواں، اور انشاءاللہ دعوت توحید جاری ہے، جاری رہے گی، رد شرک جاری ہے، جاری رہے گا، طاغوتوں کی نشاندہی جاری ہے، جاری رہے گی، کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی ہے، چاہے کافروں، مشرکوں، مرتدین، باغیوں کے سینے غم و غصہ سے پھٹ جائیں، تب بھی یہ دعوت جاری رہے گی۔ باقی اصل باغی وہی ہیں جو سرغنے ہیں، باقی جو پیچھے چلنے والے ہیں کتنوں کو پوری بات معلوم ہی نہیں ہے، اور کتنے ایسے ہیں جو خلوص ہے ان کو بتایا ہی نہیں گیا ہے، صحیح بات پتہ ہی نہیں ہے ان کو، یا غلط ان کو بات بتائی گئی ہے، ان کے بچنے کے چانس موجود ہیں۔ لیکن یہ جو پورے شعور کے ساتھ سرغنے جن کا میں نے پہلے نام لیا ہے، یہ بہت بڑے مجرم ہیں، اور بہت بڑی مشکل میں یہ پڑ جائیں گے، دنیا میں بھی اور آگے بھی پھنس جائیں گے بری طرح۔